بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے فارن فنڈنگ کیس کے اوپر، جیسا کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنایا۔ یہ کیس تھا تحریک انصاف کے خلاف جو 8 سال سے الیکشن کمیشن میں پینڈنگ تھا۔ اس سے پہلے ہائی کورٹ میں تھا، ہائی کورٹ والوں نے ٹرانسفر کر دیا تھا الیکشن کمیشن کو کہ تو الیکشن کمیشن نے آخر کیا وجہ تھی کہ 8 سال تک اس کیس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی گئی، اور 8 سال کے بعد ایک ایسے وقت میں جب پہلے سے ہی پاکستان کے اندر ایک سیاسی افراتفری ہے، سیاسی انتشار ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، تو ایسی کیا وجہ ہو گئی کہ آج ہی وہ کیس سنانا پڑ گیا۔ اور دوسری جو پارٹیاں تھیں ان لوگوں نے جب دیکھا کہ ابھی جیسا کہ جو رجیم چینج جو پاکستان میں ہوا اس کے تحت عمران خان کی حکومت کو ختم کیا گیا۔ اب بیسکلی تو یہ لوگ سوچ رہے تھے، جو پیچھے طاقتیں، جو خلائی مخلوق ہے، جو سیاسی طاقتیں ہیں دوسری، اب یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ جیسے ہی عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے گی تو لوگ مٹھائی بانٹیں گے، لوگ جشن منائیں گے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ جب عمران خان کی حکومت جیسے ہی ختم ہوتی ہے تو پورے ملک کے اندر پروٹیسٹ کیے جاتے ہیں، عوام باہر نکلتی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر اوورسیز پاکستانی پروٹیسٹ کرتے ہیں، تو ان لوگوں نے دیکھا کہ وہاں تو ان لوگوں کو مایوسی ہوئی، یعنی جو ان کا ارادہ تھا، جو ان کی توقعات تھی وہ پوری نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے دوسرا آپشن شروع کیا۔ جب عوام کے اندر کے جو پنجاب کے اندر ضمنی الیکشن ہوئے، وہاں پہ جب رزلٹ آئے تو ان لوگوں کو مزید مایوسی ہوئی۔ اب اس مایوسی کے بعد ان لوگوں نے سوچا کہ بھائی ابھی تو ہمارے پاس عوام کی عدالت میں گئے تو وہاں پہ بھی ہمیں مایوسی ہوئی ہے، عوام نے ہمیں مسترد کیا، ریجیکٹ کیا۔ جب ہم لوگ حکومت میں آئے تو ہم سوچ رہے تھے کہ لوگ جشن منائیں گے، لوگ شیر آیا کے نعرے لگائیں گے، لیکن ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ وہ پنجاب کے اندر جو وزیر اعلیٰ کی حکومت ختم ہوئی تو وہاں پہ بھی کوئی روڈ کے اوپر نہیں آیا۔ تو ان لوگوں نے الیکشن کمیشن، کیونکہ پہلے سے ہی عمران خان اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، ہم پی ٹی آئی والے یہ چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ متنازع ہے، متنازع ہی نہیں، یہ بالکل ہی متنازع ہے۔ تو اب یہ ایک کارڈ اور ان لوگوں نے 8 سال سے پینڈنگ کر کے، اصل میں پاکستان میں صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے، لیکن یہ تو ہے کہ جو طاقتیں ہیں جو پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، ملک کے فیصلے کرتی ہیں، جو سیاست میں چینجنگ لے کے آتی ہیں، اپنی مرضی سے لوگ لے کے آتی ہیں، پھر اس کو گراتی ہیں، تو یہ لوگ کوئی نہ کوئی ایسا جو کیس ہے وہ پینڈنگ رکھتی ہیں تاکہ ٹائم آنے پر اگر کوئی ہاتھ میں نہ آئے یا آپ کی بات سننا بند کر دے تو اس کو بلیک میل کیا جا سکے۔ تو فارن فنڈنگ کیس یا ممنوع فنڈنگ کیس جو تھا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ فنڈنگ پہ ہی چلتی ہے، اور اس میں وہ تمام اوورسیز پاکستانی، چاہے وہ بزنس مین ہیں، چاہے وہ ورکر ہیں، وہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں، چاہے وہ اسپتال کا پروجیکٹ تھا، چاہے وہ یونیورسٹی کا پروجیکٹ تھا، یا چاہے وہ پارٹی فنڈنگ ہے، تو اس میں بھرپور جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ اب دوسری طرف جو پارٹیاں ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ ایک ایسی پارٹی کہ بھائی وہ کوئی بزنس مینوں سے پیسہ نہیں لیتی، یا کہ ایسے جیسے نون لیگ ہیں، پیپلز پارٹی ہیں، ان کے بھی کیس پڑے ہوئے ہیں، اس طرح کے کیس الیکشن کمیشن میں فنڈنگ کیس۔ لیکن دوسری طرف جو کیا نام ہے، جو پیپلز پارٹی ہے، جو نون لیگ ہے، جو جے یو آئی ہے، اب جے یو آئی ہے تو یہ کیا ہے، لوگ مدرسوں کے اندر فنڈ دیتے ہیں، تو مدرسوں کے فنڈوں پہ چلتی ہے، کہاں سے آتا ہے فنڈ، کیسے چلتی ہے پارٹی؟ اسی طرح جیسے پیپلز پارٹی ہے تو نون لیگ ہے، تو یہ لوگ تو سالوں سال سے حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ صوبے کے اندر اگر وہ وفاق میں نہیں ہوتے تو صوبے میں ہوتے ہیں، صوبے میں نہیں ہوتے تو وفاق میں ہوتے ہیں۔ تو اگر اس طرح دیکھا جائے تو یہ 30-40 سال سے یہ لوگ پراپر حکومت میں بیٹھے ہیں، وہاں سے عوام کا جو ٹیکس کا پیسہ ہے وہ لوٹتے ہیں، پھر وہ الیکشن کے اوپر خریدتے ہیں۔ جیسے جو ایم پی اے ہیں، اگر ایک ایم پی اے کو 40 کروڑ یا 30 کروڑ میں ایک ایم پی اے خریدتے، وہ پیسہ کہاں سے آتا؟ کہیں سے کہیں تو آیا نا پیسہ۔ تو یہ پیسہ یا تو بزنس مین لوگ جو انویسٹ کرتے ہیں تو وہ کس لیے انویسٹ کرتے ہیں؟ وہ اسی لیے انویسٹ کرتے ہیں
کہ جب یہ لوگ حکومت میں آتے ہیں تو یہ ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں. تو یہ دنیا کا نظام ہے. تو اگر ہم الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے تحریک انصاف کا جو کیس ہے اگر اس میں فیصلہ سنا ہے تو آپ اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ کیوں سنا ہے, ضرور سنا ہے, لیکن جو دوسری پارٹیاں ہیں ان کا بھی ذرا سنا ہے, ان کا بھی سنا ہے, تو پتہ جائے گا نا کہ پیسہ آتا کہاں سے ہے. اور ساتھ میں یہ بھی تحقیقات کریں کہ یہ جتنے ایم پی ایز خریدے جاتے ہیں یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے. پیسہ تو کہیں سے آ رہا ہے. تو ملک غریب ہو رہا ہے, ملک کی جو معیشت ہے وہ ختم ہو رہی ہے, لیکن یہ لوگ پیسہ کہاں سے لاتے ہیں؟ پیسہ ان کے پاس, کیونکہ وہی جو ملک کی دولت ہے وہ انہوں نے لوٹی ہوئی ہے. اب وہی لوٹی ہوئی دولت سے یہ لوگ حکومتیں بناتے ہیں, ایم پی ایز خریدتے ہیں. تو ہمارا جو مطالبہ ہے الیکشن کمیشن سے, ہم الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح آپ نے 8 سال سے ایک پینڈنگ کیس جس میں کوئی اہمیت نہیں تھی, لیکن وقت آنے پر کیونکہ ابھی ان کی ضرورت تھی, ابھی الیکشن کمیشن کی جو دوسری طاقتیں جو سمجھتی ہیں کہ پی ٹی آئی کو گراؤنڈ سے بالکل ہی آؤٹ کر کے باہر بھیجا جائے, تو ویسے تو یہ ان کا خواب ہی ہے. انشاءاللہ پی ٹی آئی اگلے الیکشن میں 2/3 اکثریت سے حکومت بنائے گی, اور یہ جو مخالفین ہیں, جو ایجنٹ ہیں, جو امپورٹڈ حکومت ہے, انشاءاللہ یہ اس مقصد میں ناکام ہوں گے, اور عمران خان ایک بار پھر وزیر اعظم ہوگا. پاکستان زندہ باد.